کلپ نمبر 303۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 92 اور 93 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ ترجمہ، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب ہے۔ یہاں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن پاک برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہم نے اسے اس لیے نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ذریعے مرکزی شہر مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اللہ عز و جل کے عذاب کی خبریں دو۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ آخرت اور اس میں موجود انواع و اقسام کے عذابات پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ برے انجام سے ڈرتے ہیں، اور یہی خوف انہیں غور و فکر کرنے پر ابھارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور قرآن مجید پر ایمان لانے والے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں نماز کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور جب بندہ تمام ارکان و شرائط کے ساتھ اس کی پابندی کرتا ہے تو دیگر عبادات اور طاعات کی پابندی کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ان کے تمام ارکان و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کی جائیں، اور ان کی ادائیگی میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی سے کام نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس تقاضے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں بھی ابھی ایسا اتار دوں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ آیت مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے یمن کے علاقے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قبیلہ بنی حنیفہ کے چند لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ یہ کذاب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کہے کہ میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ یہ آیت صراحت کے ساتھ مرزا قادیانی کا بھی رد کرتی ہے،
کیونکہ وہ بھی اس کا مدعی تھا کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ آج کل قادیانی لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا نہیں بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ہم اسے صرف مجدد مانتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ مرزا نے مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں 20 جگہ مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ موجود ہے، اور جو ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ ہے وہ بھی نبوت ہی کا دعویٰ ہے، اور وہ بھی قطعاً کفر ہے۔ نیز مرزا کے منکروں کو کافر اور ماننے والوں کو صحابی اور بیویوں کو ازواج مطہرات کہنا ان کی کتابوں میں عام ہے، لہٰذا کسی مسلمان کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ کلپ نمبر 304۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم اپنے پیچھے وہ سب مال و متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور تم ہمارے پاس اکیلے آئے۔ گزشتہ آیت میں کافروں کی موت کے احوال بیان ہوئے تھے، اور اس آیت میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کافروں سے کہا جائے گا، بے شک تم ہمارے پاس حساب و جزا کے لیے ایسے اکیلے آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ نہ تمہارے ساتھ مال ہے، نہ جاہ، نہ اولاد، جن کی محبت میں تم عمر بھر گرفتار رہے، اور نہ بت جنہیں پوچھتے رہے۔ آج ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آیا، بلکہ تم وہ سب مال و متاع اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے عبادت کرنے میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ بت غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من المیت ومخرج المیت من الحی ذلكم اللہ فأنا تؤفکون۔ ترجمہ، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ اللہ ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ فالق الحب، دانے کو چیرنے والا۔ توحید و نبوت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت، علم اور حکمت کے دلائل ذکر فرمائے، کیونکہ مقصود اعظم اللہ عز و جل اور اس کی تمام صفات و افعال کی معرفت ہے، اور یہ جاننا کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ایسا ہو وہی مستحق کے عبادت ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین پوچھتے ہیں۔ خشک دانہ اور گٹلی کو چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا، اور ایسی سنگ لاخ زمینوں میں ان کے نرم ریشوں کو جاری کر دینا جہاں آہنی میخ بھی کام نہ کر سکے، اس کی قدرت کے کیسے عجائبات ہیں۔ وہی اللہ کریم دانے اور گٹلی کو چیر کر سبزہ اور درخت بنا دیتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے جاندار سبزہ کو بے جان دانے اور گٹلی سے، اور انسان و حیوان کو نطفے سے، اور پرندے کو انڈے سے۔ یوں ہی وہی رب عظیم عز و جل مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، جیسے جاندار درخت سے بے جان گٹلی اور دانے کو، اور انسان و حیوان سے نطفے کو، اور پرندے سے انڈے کو۔ یہ سب اس کے عجائب قدرت و حکمت ہیں۔ تو اے کافروں، یہ ہے اللہ عز و جل، تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ اور ایسے دلائل و براہین قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے؟
اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں کرتے، اور غور کرو کہ جو بے جان نطفے سے جاندار حیوان کو پیدا کرتا ہے اس کی قدرت سے مردہ کو زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ ترجمہ، وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ فالق الاصباح، تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا۔ اللہ عز و جل اپنی مزید عظمتیں بیان فرماتا ہے، چنانچہ فرمایا کہ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت مشرق کی طرف روشنی دھاگے کی طرح نمودار ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خط نے تاریکی چاک کر دی۔ یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ نیز اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا کہ مخلوق اس میں چین پاتی ہے، اور دن کی تھکاوٹ اور ماندگی کو استراحت سے دور کرتی ہے، اور شب بیدار زاہد تنہائی میں اپنے رب عز و جل کی عبادت سے چین پاتے ہیں۔ نیز اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا کہ ان کے دورے اور سیر سے عبادات و معاملات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا چاند سے قمری مہینے اور سورج سے شمسی مہینے بنتے ہیں۔ چاند سے اسلامی عبادات اور سورج سے موسموں اور نمازوں کا حساب لگتا ہے۔ غرض یہ کہ اس میں عجیب قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ سب زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی، علم نباتات، علم فلکیات اور علم الحیوانات بھی بہت اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے آسمانی اور زمینی چیزوں کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے۔